السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے BK میڈیا سروس میں۔ آج ہم جس ٹاپک کو لے کر بات کرنے والے ہیں وہ مختصر تعارف ہے حماس کا، اس لیے کہ حماس ابھی سوشل میڈیا پر بہت نام سنتے آ رہے ہیں۔ حماس ایک تنظیم ہے، ایک گروہ ہے، تو اس کا مختصر سا تعارف ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حماس یا تحریک مزاحمت اسلامیہ کہیے یا عربی میں اس کو حرکت المقاومت الاسلامی کہیے، یہ فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے جس کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی تھی۔ شہر میں حماس کے قیام کی 15ویں تقریب کے موقع پر ہونے والی ایک ریلی میں 40,000 سے بھی زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ اس کے بانی احمد یاسین ہیں اور اس کی بنیاد 1987 میں رکھی گئی۔ اس کا دفتر ایک غازہ میں ہے، فلسطینی علاقہ ہے، اور دوسرا قطر دوحہ میں ہے، یعنی قطر میں ہے۔ اس کا جو پرچم ہے، جماعت کا پرچم، تنظیم کا پرچم، وہ ہرے رنگ کا ہے، گرین کلر کا ہے، اور اس پر کلمۃ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جو وائٹ میں لکھا ہوا ہے۔ جب 15ویں تقریب کا موقع تھا، 40,000 لوگ اس ریلی میں شریک تھے۔ اس وقت مرحوم رہنما شیخ احمد یاسین شہید نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ 2025 تک اسرائیل صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، جس کی تھوڑی سی جھلک ہم ابھی 7 اکتوبر کی صبح دیکھ لیں۔ 2004 میں احمد یاسین اور ان کے بعد ان کے جانشین عبدالعزیز، ان دونوں کی جب شہادت ہو گئی تو ہزاروں فلسطینی افراد ان کے قتل پر احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ اب حماس کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر یہ 2 فیلڈز میں، 2 میدانوں میں، 2 عملی میدان میں کام کر رہی ہیں۔ ان کے 2 گروپس ہیں۔ ایک گروہ کام کر رہا ہے معاشرتی امور میں، جیسے کہ اسکولز، ہاسپٹلز، مذہبی اداروں کی تعمیر، یہ سب کام ایک گروہ کر رہا ہے، اور دوسرا گروہ اس کی، جس کو ہم کہہ سکتے عسکری شاخ ہے، جو فلسطین کا دفاع کر رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے تبصرہ نگاروں کے ذریعے کہ حماس کی ایک شاخ اردن میں بھی ہے، جہاں اس کے ایک رہنما خالد مشعل، ان کو اسرائیل نے متعدد مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی اور ان پر کئی مرتبہ حملے کیے گئے، لیکن اسرائیل تمام کوششوں میں ناکام رہا۔ شاہ حسین نے تو کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی درجے میں حماس کو برداشت کیے رکھا۔ البتہ ان کے جانشین جو شاہ عبداللہ دوم ہیں، جس کی والدہ ایک انگریز عورت ہیں، اس نے حماس کا ہیڈ کوارٹر بند کر دیا۔ جب اس نے ہیڈ کوارٹر بند کیا تو حماس جو تنظیم ہے، اس کے بڑے بڑے لیڈرز تھے، بڑے بڑے رہنما تھے، وہ قطر یعنی دوحہ میں شفٹ ہو گئے، وہاں پر منتقل ہو گئے۔ 1995 میں حماس نے اپنے ایک بم بنانے والے کارکن، یعنی اپنے ایک ممبر یحییٰ عیاش کے اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد فروری اور مارچ میں 1996 کے دوران بسوں کو خودکش حملوں کا نشانہ بنایا۔ یحییٰ عیاش بنیادی طور پر ایک انجینئر تھے اور عز الدین القسام کی کارروائیوں میں جو جدت لانے والے ہیں، جو نئی نئی ٹیکنالوجیز لانے والے ہیں، یہی یحییٰ عیاش ہیں، جس کو اسرائیلی آج تک مہندس الموت یعنی موت کا انجینئر اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ حماس نے مہاجرین کے کیمپوں اور گاؤں میں کلینکس، سکولز قائم کیے جہاں فلسطینیوں کا علاج کیا جا سکے اور ان کے بچوں کو دنیاوی تعلیم دی جا سکے، اس کی سہولیات میسر کی۔ اس وقت فلسطینی PNA کی بدعنوان اور نااہل حکومت سے مایوس ہو چکے تھے، اور ان کی اکثریت نے حماس کے خودکش حملوں پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور ان خودکش حملوں کو اسرائیل سے انتقام لینے کا سب سے بہتر راستہ جانا۔ اب حماس اپنی پرسنل پالیسیز کی وجہ سے 2006 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل تو کر لیں،
2006-2007 میں حماس اور الفتح کے درمیان میں اختلافات کافی شدت اختیار کر گئے اور اس طرح فلسطین میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ اب ضرورت تھی کہ دونوں گروہ اور دونوں جماعتوں کے درمیان میں مفاہمت ہو، آپس کی رضامندی ہو، اپنی بات کو رکھ سکیں اور ایک مدعے پر دونوں راضی ہو جائیں۔ لیکن بہت میٹنگز کی، بہت کوششیں کی گئیں، لیکن ان تمام میں ناکامی حاصل ہوئی۔ آخرکار صدر محمود عباس، جن کا تعلق تنظیم الفتح سے تھا نہ کہ حماس سے، جون 2007 میں حماس کی جمہوری حکومت کو توڑ کر اپنے وزیر اعظم ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ مختصر سا تعارف تھا حماس کا۔ اب آپ بتائیے حماس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کے حماس کے متعلق کیا رائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔